عالم بننا بڑی بات نہیں ہے، مفتی بننا بڑی بات نہیں ہے، حافظ و قاری بننا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ عاشق رسول بننا بڑی بات ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر کتنے حفاظ کرام ہیں، کتنے قراء ہیں، کتنے مولانا مفتی ہیں، عالم ہیں، مگر سب عاشق رسول نہیں ہیں۔ جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے تو اس کی لذت ہی الگ ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عالم کے ساتھ ساتھ عاشق مصطفیٰ بھی تھے، عاشق رسول تھے، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی تھے۔ حضور کا سچا عشق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھا۔ جب جب مخالفین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنا قلم اٹھایا، اور قلم اٹھانے کے بعد 250 کتابیں اعلیٰ حضرت نے بدعقیدہ کے رد میں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ آپ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور عالم ہو، مفتی ہو، مگر عاشق رسول نہیں ہو تو جتنی بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کی جائیں تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے عشق رسول کا ہونا بہت ضروری ہے، مصطفیٰ کا عشق ہونا بہت ضروری ہے، حضور کی سچی پکی محبت ہونی ضروری ہے۔ آج دیکھو کتنے مفتی ایسے ہیں دنیا کے اندر جو چند پیسوں کے لیے اپنے فتوے بیچ دیا کرتے ہیں، جو چند ٹکے کے لیے اپنا قلم ادھر ادھر کر دیتے ہیں، مگر قربان جاؤ بریلی کے اعلیٰ حضرت پر کہ پوری زندگی قلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ نے چلایا ہے۔ جو شریعت نے کہا ہے وہی آپ نے لکھا ہے، نہ آپ کبھی پیسے میں بکے ہیں، نہ آپ کبھی ڈالر میں بکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں حضور کی سچی محبت تھی۔ آج جو ہندوستان کا جو اتنا ماحول زیادہ خراب ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں کہ فلاں مفتی نے فلاں فتویٰ دیا ہے، فلاں مولانا نے کچھ کہا ہے، فلاں مولانا کچھ کہتے ہیں، اب ہم کس کی مانیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے چند پیسوں کے چکر میں اپنے فتووں کو بیچ دیا ہے، اپنے قلم کو بیچ دیا ہے۔ تو اس لیے میں ان علماء اور ان مفتیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس امت کو خراب مت کرو، خدا کے لیے چند پیسوں کے لیے دین کا سودا مت کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عشق رسول نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ بھی پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ علماء اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے آئے۔ میرے اعلیٰ حضرت بچوں کو علم حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ کیا عشق رسول تھا قسم خدا کی! آج ہم بھی پڑھاتے ہیں، بہت سے علماء پڑھاتے ہیں، مگر پڑھاتے پڑھاتے روتے نہیں ہیں، مگر اعلیٰ حضرت علم حدیث پڑھا رہے ہیں، علم حدیث اعلیٰ حضرت پڑھا رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جھلک رہے ہیں۔ اور جو آپ سے تلامذہ علم حدیث کا سبق لے رہے تھے ان بچوں کے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ جو علماء آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ علماء کا اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم دین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، 55 علوم میں جن کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ کی درسگاہ کے قریب اگر کوئی علماء آتے تو آپ ان کے ادب و احترام کے لیے اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت علماء کا اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اور آج اگر چند کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو وقت کا ہم مفتی سمجھتے ہیں، وقت کا محدث سمجھتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھو، اعلیٰ حضرت کی انکساری دیکھو۔ جو علماء آپ سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے آئے، آپ کے پاس جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو آپ نے ان کی اتنی عزت کی، اتنا ادب و احترام کیا، کیونکہ وہ نائب مصطفیٰ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نائب مصطفیٰ کی شان جانتے ہیں، کیونکہ عاشق مصطفیٰ ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو ان علماء کرام جب جیسے ہی بریلی شریف میں آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو اعلیٰ حضرت سے عرض کی، حضور ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، مگر مسئلہ بات کو پوچھیں گے، پہلے آپ یہ بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں اور آپ کے جو شاگرد ہیں وہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو آپ اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں آپ مسئلہ پوچھیں اور چلے جائیں، آپ یہ نہ پوچھیں کہ میں کیوں رو رہا ہوں اور میرے تلامذہ شاگرد کیوں رو رہے ہیں۔
تو انہوں نے کہا علماء کرام نے کہ ہم مسئلہ بات کو پوچھیں گے، پہلے حضور آپ یہ بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان علماء کرام نے بچوں سے پوچھا کیا حضرت نے آپ کو مارا ہے، کیا آپ کو ڈانٹا ہے؟ تو سب بچوں نے کہا کہ حضرت نے ہمیں ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ جب اتنی ضد کری تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب تم سننا چاہتے ہو تو سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بچوں کو صرف عالم نہیں بناتا، میں بچوں کو صرف مفتی نہیں بناتا، میں بچوں کو صرف قاری نہیں بناتا، میں بچوں کو صرف فقیہ نہیں بناتا، میں بچوں کو صرف حافظ نہیں بناتا، بلکہ ان سب کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی بناتا ہوں۔ حضور کی محبت بچوں کے دلوں میں بھی پیدا کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ حافظ بک سکتا ہے، قاری بک سکتا ہے، عالم بک سکتا ہے، مفتی بک سکتا ہے، مگر جس کے دل میں عشق رسول ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں حضور کی سچی پکی محبت ہو، وہ اپنی گردن کٹا سکتا ہے مگر کبھی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں جتنے بھی بچوں کو پڑھاتے تھے سب کو عاشق رسول بنایا۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، سید نعیم الدین مراد آبادی۔ صدر الشریعہ کو دیکھو کہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی، کتنے بڑے عاشق رسول ہیں صدر الشریعہ۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھو، کتنے بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں تاج الشریعہ۔ حضور حجت الاسلام کو دیکھو کہ انہوں نے پوری زندگی پیسوں کی چکر میں نہیں اپنے قلم کو بیچا ہے، پیسوں کے ڈالروں کی چکروں میں اپنے فتوے کو نہیں بدلا ہے، بلکہ پوری زندگی ان حضرات نے وہی بات کی ہے جو مدینے والے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے مدینے میں بات کہی تھی۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہم سب کو حضور کا عشق پیدا کرنے کی، جو عشق اعلیٰ حضرت کے دل میں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ عشق کی کچھ جھلکیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔